بھئی اجازت ابھی سے نہیں، پہلے سے دی ہے، روز دیتی ہیں، شام سے دی ہوئی ہے آپ کو۔ میں شام سے کوشش کر رہا تھا میں آؤں گا، کچھ سنوں اور آپ کو بھی سنواؤں، سنوں اور آپ کو بھی سنواؤں، لیکن کچھ بیماری بڑھاپا، تو پہلے میں نے خبر بھیج دی تھی، اتنی تو نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ مجھے محبت ہے نیت خوانی سے، شاید آقا جی کی محبت دل میں لگی ہوئی ہے، میرا دل بڑا کرتا تھا، نیت خوانی ساری عمر سنتا رہا ہوں، رات میں جی نہیں بھرتا، اب بھی بڑی مشکل سے گھسیٹ گھساٹ کے آیا ہوں، یہ مجھے روک رہے تھے، آپ بیمار ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، سب کا مشورہ ہے بھائیوں کا، آرام کریں، جب دل کو آرام نہیں، آرام کیا کروں، مجھے آرام نیت خوانی سے آتا ہے، آقا کی تعریف سے آتا ہے، لیکن میں کو کہہ دیا تھا ادھر بھیج دو، کوئی انتظار نہ کرے، شاید نہ آ سکوں، لیکن آپ لوگوں کے دل میں بھی معلوم ہوتا ہے، ان کی محبت کا اثر ہے، تو دیکھا بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے، خدا کرے ان کی بھرپور نظر سب پر پڑے انشاءاللہ۔ تو اب میرا دل کچھ جیسے کہتے سکون میں آیا، کچھ اب سنوں گا، راحت ہوگی، آپ کو بھی ہوگی، بیچ میں کوئی عذر ہو، عذر بھی ہوتے ہیں، کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی اور انسان ایسی مجبوریاں ہوتی نہیں بتا سکتا، وہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، جا سکتا ہے، ابھی کہلوا دیا، لیکن خدا کرے ہم ان کی محبت میں ایسے پاگل ہو جائیں، ہوش کھو دیں، جب ان کی نام آئے، بات آئے، تو ہم ساری مجبوریاں بھول جائیں، ادھر ہی خیال جائے، بعد میں کہہ رہے یہ ہو گیا، یار اچھا اچھا کوئی بات نہیں، اصل کام تو ہو گیا۔ ہاں جی، محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے، اتنی تو نہیں پھر بھی ہے، خدا اس کو زیادہ کرے، اور ہوش و حواس قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھاوے سے بچاوے، اور خدا کا جب دنیا سے جائیں تو ان کی مسکراہٹ ہو، دیکھتے رہیں، پھر ہم رخصت ہوں انشاءاللہ۔ چلے جی، بسم اللہ۔ نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گوفل ہے، گر جی نائے نایاب پہ یہ ایک گوفل ہے، طوفان ہے مجدھار ہے ایک رنگ جو علم ہے، جو علم ہے، وادس کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، وادس کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، جس دل میں محمد ہے وہاں رب کا اجالا، جس دل میں محمد ہے وہاں رب کا اجالا، کرتے ہیں نظر جس پہ وہ اللہ سے ملا ہے،
نظر سے شاہ دائم ہی سویرا کرتے ہیں نظر جس پہ وہ اللہ سے ملا ہے اللہ تھا گر جی نائے مفی نہ آیا تھا اللہ تھا گر جی نائے مفی تھے محمد تھا گر جی نائے مفی تھے محمد تخلیق محمد سے ہے اللہ کا اجالا تخلیق محمد سے میرے دل میں محمد تخلیق محمد کہتے ہیں میرے زبان سے تو نکلتا ہے خدا کرے دل میں بھی ایسا زبان سے بولنا تو ایک دم بول لیتا، دل میں بھی ایسا، دل میں ایسا ہو جائے تو انسان پھر نبی کریم کی تربیت اور ان کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، وہ داڑھی نہیں کاٹ سکتا، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، آقا ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مسواک نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتے تہجد نہیں چھوڑوں گا، خدا جلدی سنتا ہے، محمد کو مانگ لوں، اللہ انتظار کرتا ہے، پھر سوچا تہجد کی تخصیص تو اس نے کرم کے تقاضے سے کیا، تہجد کے بغیر بھی وہ ہر وقت تہجد کی عطا کر سکتا، لازم نہیں تہجد کے بغیر خدا کا تصرف بند ہے، بند ہے نہیں ہے، تو خدا کرے تہجد والے کرم کی اس میں ایک خاص بات ہے نا تہجد میں کہ خدا خود پوچھتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں اس کا مفہوم خدا جانے، لیکن ہم مانتے ہیں مفہوم اور اس کا وضاحت نہیں ہو سکتی، وہ اللہ جانے، آقا جی جانے کیسے اللہ اترتا ہے، کیسے اس کی آواز ہوتی ہے، یا وہ کیسی تجلی ہوتی ہے، یا دل میں کیسا ذوق فشا ہوتا ہے، ایسا کھلتا ہے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب سے کسی نے پوچھا تہجد کا بتاؤ، کہا دل جوش مارتا، ہب 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 ایسے کرتا، کہتا سکر نہیں آتی۔ بہرحال اللہ سما دنیا پہ، آسمان دنیا پہ آ کے اترتا ہے، کیسے اترتا ہے اللہ جانے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مخلوق سے، حل من سائل، کوئی سوال کسی قسم کا بھی ہو میں پورا کروں گا، حل من مسترزق، کسی کو رزق ہے، تنگی ہے، ہم دے دیں گے، حل من تائب، کسی کو معافی چاہیے، بخشش ہو جائے گی، ایسی بات ہے۔ تو خدا کرے ہم سچے ہوں، یہ وقت نصیب ہو اور قبولیت نصیب ہو، تو مطلب اس وقت کو وہی، دوسرے وقت میں خدا کہتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا کرم کیا جاری ہے، جب بھی مانگے اجازت ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے خود بادشاہ پوچھتا ہے، ایک وقت ہے بادشاہ کریم ہے، تم کہو تو ٹھیک ہے، تم چپ ہو تو وہ بھی چپ ہے، ایک تم چپ ہو خود بولتا چپ کیوں ہو، کوئی سوال ہے، رزق ہے، بولو نا، یہ تو پھر بہت بڑی اچھی بات ہو گئی، ہاں جی، تہجد کو بھی نہ چھوڑیں، ویسے بھی اوقات نہ چھوڑیں، ہاں جی، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ آسان کرے تو پھر ہر چیز آسان ہوتی ہے، نہ آسان کر انسان گھس گھس کے مر جاتا ہے، رزق میں یا کسی مشکلات میں حل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم کی زبان پاک سے یہ لفظ نکلتے تھے، لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، کوئی چیز آسان نہیں ہوتی جب تک کہ تو آسان نہ کرے،
اس لیے انسان کو انشاءاللہ کا کہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، ولا تقولن لشیء، کوئی بھی کام ہو، ارادہ ہو دنیا کا آخرت کا تم کو کرنا ہے، لیکن خدا کا نام پہلے لیا کرو انشاءاللہ۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اور آقا کو بھی جی کو خدا نے قرآن میں کہا، کوئی بات تھی اس میں خدا نے امت کو تنبیہ کرنی تھی، اس میں نبی کریم جیسے کہتے بھولنے والے تو نہیں ہیں، لیکن جیسے خدا کی کوئی حکمت تھی تو آپ نے کہا وہ کام یا چیز ایسے ہوگی تو وہ چیز آگے پیچھے ہو گئی، تو خدا نے قرآن اتارا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہ کہا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو میں یہ کام کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، یا ایسا کر لیں گے، یہ مفہوم ہے، ایسا نہ کہا کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ، کبھی نہ ایسا کہا کریں، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق، إِنِّي فَاعِلٌ، میں نے اس کام کو کرنا یا ہونا ہے، ایسے نہیں، فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل میں کروں گا اس کام کو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک خدا نہیں چاہے گا۔ تو اس انشاءاللہ کو بھولا نہ کرے، ہاں، اور ماشاءاللہ کو نہ بھولا کریں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ کوئی موٹر اچھی لگی، کوئی بھائی اچھا لگا، کپڑے اچھے لگے، اگر ماشاءاللہ نہیں کیا اس کو نظر کھا جائے گی، کوئی نہ کوئی کا نقصان ہو جائے گا، تمہاری اولاد کو ہلاک کر دو گے۔ یہ نظر حسد سے نہیں لگتی، کوئی چیز اچھی لگے دل کو تو ماشاءاللہ نکلنی چاہیے، ہاں، اس لیے کہا مَن رَأَىٰ شَيْئًا يُعْجِبُهُ، یہ نہیں کہا کہ اس کو یعنی حسد ہے یا اس کی نیت میں نہیں کچھ ہوتا۔ مَن رَأَىٰ شَيْئًا يُعْجِبُهُ، کسی کوئی چیز دیکھی اچھی لگی تو کہا ماشاءاللہ کا احترام نظر نہیں لگتی، اپنی اولاد کی نظر لگتی ہے، ماں کی نظر لگتی ہے، ہر چیز میں ایسے لگتی ہے، کس چیز میں زیادہ تیز لگتی ہے، جو چیز اچھی لگنے لگ جائے ماشاءاللہ کہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اور انشاءاللہ بھی لازم ہے۔ اب انشاءاللہ کے واقعات ایسے بھی ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ زیادہ باتیں انشاءاللہ ماشاءاللہ میں جس چیز میں کرے تو بڑھتی جاتی ہے، ہم کو تو تعریف کرنی آقا جی کی، میرے خیال ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ ہم ادھر ہی چلیں جدھر ہمارا مرکز ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ چل کے نینا یہ جھرنوں کی مانند خدا، چل کے نینا یہ جھرنوں کی مانند خدا، چل کے نینا یہ جھرنوں کی مانند خدا، آنکھیں پرنم صدا اب تورے نام پر، آنکھیں پرنم کرنے کا لوگ میری محبت میں درجات، مطلب درجات کہ کس کو کم ہے کس کو زیادہ ہے، اور کسی کو حد سے باہر ہے۔ ایک صحابی نے جب سنا نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری آنکھیں لے لے، اب نہیں چاہیے، آنکھیں نہیں چاہیے، آنکھیں نہیں چاہیے، نابینا ہوگا، کیسا گزارا ہوگا کہ جاتے تھے سلام کرتے تھے، وہ سلام کا جواب دیتے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے وہ ہم کو دیکھتے، خدا ایسی محبت ہم کو آپ کو بھی دے، کم از کم ان باتوں سے احساس تو پیدا ہوتا ہے ہم میں کتنی کمی ہے، ان کی محبت ایک بڑی دولت ہے۔ برکتیں اس میں احمد کی پوچھو نہ تم، برکتیں اس میں احمد کی پوچھو نہ تم، برکتیں اس میں احمد کی پوچھو نہ۔ احمد بڑی چیز ہے، ان کی پیشاب میں نور ایمان، کیونکہ ان کا مادہ نور الہی ہے، جن کا مادہ نور الہی ہے ان کے اندر غلاظت نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی کے اندر غلاظت ہوتی ہے، اس کا مادہ پھول کھاتی ہے، غلاظت نہیں ہوتی، اور آقا جی کا مادہ تو مثال ہی نہیں شہد کی مکھی کی، ادھر کی نور الہی۔ اس لیے ایک دفعہ آپ نے ادھر سے پیشاب کیا تھا، پھر آئے کہ پیشاب کو پھینک دو،
اور آپ نے کہا لوگوں سے بات کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو، اس لیے آپ نے پیشاب کسی کو نہیں پینے کے لیے دیا، نہ آپ نے ایسا کہنا چاہتے تھے۔ تو آپ واپس آئے ادھر کے بعد کہ پیشاب میں جا کے پھینکا خود ہی۔ تو آیا تو دیکھا کہ وہ پیشاب نہیں تھا، وہاں برتن خالی تھا، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا میں تو پیشاب پھینک رہا تھا، اس میں پیشاب تھا۔ تو خوش قسمت عورت بولی مجھے تو نہیں پتا پیشاب تھا، میں آئی مجھے پیاس تھی تو میں نے کہا پانی پی لوں، میں نے پی لیا۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ ذات بڑی چیز ہے، نام بڑی چیز ہے، پیشاب نور ایمان ہے، حوض کوثر سے افضل ہے۔ حوض کوثر آپ کے اندر غلاظت نہیں تھی۔ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا۔ ہاں پیشاب تمہارا ہو جائے وہ ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر۔ کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، 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 کیا پیشاب شفا تمہارا ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس میں احمد کی پوچھو نا تم برکتیں، اس میں احمد کی پوچھو نا تم، ختم ہر مشکلیں ہوں تورے نام پر، ختم ہر مشکلیں ہوں تورے نام پر، ختم ہر مشکلیں ہوں تورے نام پر۔ اس کی حدیث شریف ہے، اس کے ساتھ شعر کے ساتھ، وہ حدیث متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ایک صحابی سے وعدہ لیا اگر تم کثرت سے درود پڑھو تمہارے لیے اچھا ہوگا، تمہارے لیے کہا اس کو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور کہیں ایسا واقعہ بھی طریقت میں ہوا، فرمایا جو اتنا درود تم پڑھتے ہو ہمیں ضرورت نہیں، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تم مجھ کو یاد کرتے ہو۔ ماشاء اللہ، کیا ضرورت نہیں، ان پر تو خدا درود پڑتا ہے۔ تو صحابی سے کو کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے۔
اس نے یقین دلایا کہ میں جب بھی جتنا بھی ہوگا درود پڑھوں گا، کا تکفا ہمک و یغفر ذنبک، تکفا ہمک کہ جس چیز کی فکر ہوگی، جو چیز چاہو گے، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا اگر کثرت سے درود کیا میں۔ تو کوشش کریں جب کام ختم ہو جائے یا آفس میں بیٹھے ہیں یا گھر میں ہیں، چھوٹا درود، یہ بھی ان کی اجازت ہے، سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ مولوی سے نہ پوچھیں، وہ بولے گا یہ ناقص ہے، ناقص ہے نہیں، جب انہوں نے کہا پڑھو تو پڑھو، ٹھیک ہے نا، ہاں تو پڑھیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے، تو ہر وقت تمہاری زبان پہ چلتا رہے۔ کل مجھے خط آیا، میں بڑا خوش ہوا کسی کا، کہا میں کسی بات سے کرنے لگا تھا السلام علیکم، میرے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نکلے۔ میں کہا کیا سلام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کر کیا رہا ہے؟ مجنون لوگ ایسے ہو جاتے ہیں۔ شیطان میرے منہ سے ایسے نکلتا ہے، میں تو سلام کر، میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر پر کہتے ہیں ہر مشکلیں ہو تورے نام۔ ایک سے سنا بڑا خوش ہوا، وہ کہتا ہمارے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا، میں دوسرے کمرے میں گیا، میں نے دروشی پڑھنا شروع کر دیا، بنا دیکھا وہ ان کی آوازیں کم ہو گئی، چیخنا چاخنا چھوڑ دیا۔ اور دوسرے کمرے میں صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح چلا دی میں۔ مشکلیں ہو تورے نام پر ختم، ہر مشکلیں ہو تورے نام پر ختم، ہر مشکلیں ہو تورے نام۔ جو محمد نام لی، جو محمد نام، لیکن دل سے لی جو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، لی جو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، لی جو محمد نام۔ مشکلیں ہو تورے نام پر ختم، ہر مشکلیں ہو تورے نام پر ختم، ہر مشکلیں ہو تورے نام۔ معجزہ ہوا تمہارے پیر بھائی پہ، کہتے اچانک حجابات اٹھے، اس کے جادو کا اثر تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کو، کہا کہ ان کا ہی کاغذ اٹھاؤ، اس کو پکڑو ہاتھ میں، محمد محمد کہتے رہو۔ اس نے بعد تو ایک دن کاغذ جو پڑا تھا اٹھایا، محمد 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 کہتا جو جادو کا اثر تھا سارا نکل کے ختم ہو گیا۔ کبھی ایسے معجزے بھی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک، ماشاء اللہ تبارک۔ بڑا پسند کرتا تھا مدینے رہوں، اب الٹ گیا ہوں، کیوں جگہ ادب کیا ہے۔ تم کو تو مشورہ نہیں دیتا ہوں، میں سلام وہاں نہیں بھیجتا ہوں، میں سلام کوئی جاتا نہیں بھیجتا ہوں، گناہگار کمینے نالائق کا کیا سلام، سلام نہیں، کو مجبور کرتا ہے پھر کہتا ہوں۔ جاتے ہیں نا بعد مل کے کہتے ہیں شاید بات کہ بات تو چھوڑو، پھر سلام کا پوچھ، کہتے ہیں کہنا پھر کتنا کہہ دینا، بہادار ذلت بہادار عاجزی، سلام 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 بہادار، پھر ایسا کہہ دیتا ہوں۔ کہتا ہوں جس کے دل میں ادب اور کی حرمت بڑھ گئی، اس کو مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مدینہ اس کا دل بن جائے گا، اس کا مدینہ اس کا دل میں۔ مدینے میں کچھ نہیں رکھا، سب آقا میں رکھا ہے۔
جب آقا مدینہ نہیں گئے تھے، مدینہ بیماری کی جگہ تھی، مصیبت کی جگہ تھی، لوگ بیمار ہو جاتے تھے، تو آقا نے قدم مبارک رکھا، مدینہ بنا دیا، اس کو شفا بنا دیا۔ تو سب کچھ آقا میں ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ لیکن مدینے کی جو حرمت ہے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، اس لیے کہا من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے اگر اسے ہو سکے، فرمایا من استطاع منکم فلیمت بہا، مدینے میں مرے۔ تو ہم جہاں بھی مرے، خدا کرے مرنے کے بعد ہمارے جسم لاشیں وہیں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ایسے ہوا ہے، پہلے یہ چیز قصے سے چلتے تھے کہ واقعہ محبت والوں نے بنایا ہوگا، لیکن پھر تحقیق میں آ گیا کہ بنایا نہیں ہوگا، جب آپ تصدیق کرتے ہو بات سچ ہوتی ہے۔ ہاں بس اتنا کہتا ہوں، آگے نہیں کہتا ہوں۔ اور جو وہاں ان کی حرمت ادب کا خیال نہیں کرتے، مدینے میں مرتے ہیں، فرشتے نکال کے باہر ان کو پھینکتے ہیں۔ اور ایسے بھی کہا ایک دفعہ زلزلہ آئے گا مدینے میں، 3 دفعہ 70,000 منافق 3 دفعہ نکلیں گے مدینے سے۔ اب سب گڈمڈ ہے وہاں، کوئی تجارت کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی لیے جاتا ہے، آقا جی کے لیے کوئی قسمت والا جاتا ہے، پیسہ ہے نا وہاں جاتے ہیں، سب حاجی بننے میں، پتہ نہیں کون حاجی ہے کون حاجی نہیں۔ تو خدا کرے ہمارا تمہارا مدفن مدینہ بنے انشاءاللہ، چاہے کہیں بھی مرے گا۔ تو اب مدینے سے بڑا ڈر لگتا ہے، سوچتا ہوں جوانی کا اپنا معاملہ کہ مجھے اندھا تھا، پہلے پتہ نہیں تھا میں کیسے روضے کے قریب جاتا تھا، میں کیسے وہاں اعتکاف کرتا تھا، کیوں کرتا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں حرم میں بیٹھ کے قرآن یاد کرتا تھا، اور دوست ساتھ سے وہی پڑھتے تھے سارے بلّہ، میں بھی تعلیم تھا، پڑھتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں، بچپنا ہوتا ہے چھوٹی جوانی میں، ایک دوسرے سے ہنستے، ایسے کرنا ایسے کرنا، پتہ نہیں تھا۔ اب ادھر ان کا نام سنتا ہوں ادب آ جاتا ہے، سب مجھے پتہ نہیں تھا محمد کون، اب تھوڑا سا پتہ ہے، تھوڑا سا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، حرم میں بیٹھ کے ہنسنا، پھر قرآن پڑھنا، پھر دوسرے دل لگی کرنا، پھر اٹھنا ایک دوسرے کو یوں کرنا، کرتے نا ایسے ایسے۔ لیکن اب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے یہ جان لیا حرم ہے محمد، ورنہ مجھے تو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ کچھ نہیں، کھاتے تھے پیتے تھے، حرم میں آ جاتے تھے، حرم میں لیٹ جاتے تھے، ایسے کرتے اندھے تھے نا، پتہ نہیں تھا، حرم میں لیٹنا، پھر چلے جانا، پھر حرم میں بیٹھنا، دوست ملنے، اتنی بے ادبی نہیں تھی، لیکن جیسے لاپرواہی، غفلت، ہنسنا، پھر قرآن بھی یاد کرنا۔ اب کچھ عقل آئی ہے، بہت تعجب کرتا، مگر واقعہ آقا رحمت للعالمین ہے، واقعہ کرم ہے محمد، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے گھر کی حرم میں گھس گئے، سو گئے، حرم میں قرآن پڑھا، آپ میں دوست حرم میں ملے، پھر حرم کی اندر ہی دیوار کے حرم میں ایسے بیٹھ گئے، کبوتروں کو دیکھتے رہے، وہاں کبوتروں کو دیکھنا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے۔ اب کچھ انسان تھوڑا بناؤ۔ اب سوچو یہ لوگ کیسے مدینے میں بیٹھتے ہیں، کیسے حرم میں بیٹھتے ہیں، اس عالم کو سوچتا ہوں، یہ عالم کیسے درس دیتا ہے، وہاں درس نہیں دینا چاہیے، وہاں درس نہیں دینا چاہیے، حرم میں خاموش جائے، خاموش، بہت بڑی سرکار ہے، لیکن سب کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ معافی میں وہاں درس دیتے ہیں، وہاں درس دینے کی جگہ خاموشی کی جگہ ہے، وہ دیکھتے نہیں نا، سامنے بیٹھے ہوئے ان کو دکھتا نہیں، جن کو دکھتا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم، محمد کرم ہے میں جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں جانتا ہوں، محمد کرم ہے میں جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں